نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، جس قدر انسان اچھی صفات اور اچھے اخلاق کو اختیار کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ برے اخلاق کو اپنے سے نکالنا، دور کرنا اور اچھے اخلاق پیدا کرنا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جیسے آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے، ایسے انسان کی روح کی صفت ہے کہ جب انسان اچھے اخلاق کو اپناتا ہے اس کی روح خوبصورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہیں ان کو معلوم کرنا، اور جو بری صفات ہیں، برے اخلاق ہیں، ان کو معلوم کرنا اور ان سے بچنا، یہ مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے ان میں سے ایک صفت جو ہے تواضع کی ہے، عاجزی اور انکساری کی ہے، کہ انسان اپنے آپ کو انسان ہی سمجھے اور معمولی سمجھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اور بڑائی، تکبر، اکڑ میں نہ رہے، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، فرمایا وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے اور حقیر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، اس کے برعکس جو آدمی تکبر کرتا ہے، تکبر کہتے ہیں دوسروں کو معمولی، حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑھیا اور اعلیٰ سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اور جو صحیح بات ہے، حق بات ہے، اس کو ماننے سے انکار کرنا۔ تو فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو انسان تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور پست کر دیتے، نیچے کر دیتے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نظر کے اندر وہ حقیر اور چھوٹا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، حتیٰ کہ اتنا گھٹیا اور حقیر لوگوں کی نظر میں ہو جاتا ہے کہ کتے اور خنزیر کی طرح سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ایسا حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اکڑ اور تکبر کی سزا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاجزی، انکساری، تواضع کو اختیار کریں، اپنی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم کیا چیز ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ آدمی کو تکبر کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ انسان کیا تکبر کرے گا جو روزانہ اپنے ہاتھ سے اپنا پخانہ صاف کرتا ہے، وہ تکبر اس کو کرنا مناسب نہیں ہے۔
تو آدمی اپنی حقیقت کو سمجھے۔ ایک بادشاہ جا رہا تھا، اس کی سواری جب ایک جگہ سے گزری سارے لوگ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے استقبال کے لیے۔ ایک بزرگ جو تھے وہ اپنے ذکر میں عبادت میں مشغول رہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو بادشاہ کو غصہ آیا۔ بادشاہ نے اس کے قریب سواری سے اترا اور اس کو غصے سے پوچھا کہ تمہیں نہیں پتہ ہم کون ہیں، ہمیں نہیں جانتے ہو؟ تو اس نے بزرگ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ایک ناپاک قطرہ تھے، کپڑوں کو لگ جاتا وہ بھی ناپاک ہو جاتا، اور ابھی اس وقت ہر وقت پیٹ میں ہر وقت گندگی اٹھائے پھرتے ہو، پیشاب پخانہ ہر وقت پیٹ میں اٹھائے پھرتے ہو، اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ تمہارا حشر ہونے والا ہے کہ قبر کے کیڑے مکوڑے تمہارے بدن کو کھا جائیں گے، گل سڑ جائے گا یہ جسم۔ تو اس نے کہا کہ ہاں حقیقت یہی ہے جو تو پہچانا ہے، اصل یہی ہے انسان کی۔ تو انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آدمی تکبر کرے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت ہی کمزور ہے، اور فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو، ساری ضرورتیں تمہاری اللہ تعالیٰ سے پوری ہوتی ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہے جو غنی ہے، کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، بزرگ اور برتر ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ بندے کی شان تو عاجزی اور انکساری والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے عظمت اور کبریائی یہ دونوں اللہ کی دو چادریں ہیں، جو کوئی ان میں اللہ سے جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ کے مت چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں کے برابر لمبے ہو سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگ ان کے جسم اتنے چھوٹے چھوٹے ہوں گے جیسے کہ چونٹیاں ہوتی ہیں، لوگ ان کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے۔ یہ تکبر کا بدلہ ہوگا، حقیر اور چھوٹے چھوٹے ان کے جسم ہوں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر گھر دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، من ترک الفرا وان کان محقا، جو حق کے اوپر ہو پھر بھی جھگڑے کو چھوڑ دے، لڑائی نہ کرے، باوجود ہے کہ حق کے اوپر ہے، لیکن آج کل بندہ کہتا ہے میرا حق ہے میں پورا لوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ شیطان کہتا ہے لگ پتہ جائے، اس کو ذرا بتا دو، اس کو سبق سکھا دو، اس نے چھیڑا کس کو ہے۔ ہم بھی جو ہے فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مقابلہ، لڑائی شیطان بڑھاتا رہتا ہے۔ قل عبادی یقول التی ہی احسن، فرمایا اے نبی جی میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ
کہ اچھی بات زبان سے نکالے، ان الشیطان ینزغ بینکم، کیونکہ شیطان کا کام ہے کہ بندوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ تو تکبر یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند صفت، انسان ہو کے اور تکبر کرے تو یہ انسان کے مناسب نہیں ہے۔ ہر سانس کے اندر انسان اللہ کا محتاج ہے، ذرا سی بیماری لگ جائے فوراً ہسپتال اور وینٹیلیٹر پہ، سانس بھی نہیں لے سکتا، مشین لگا دیتے، اور تھوڑی دیر کے بعد 2-3 دن میں ایسے پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گیا، جی خبر آتی ہے فوت ہو گیا۔ یہ سانسیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے اپنی طاقت سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں، آئے دن بیماری لگتی ہے 2 دن میں وینٹیلیٹر پہ اور چل پھر پار، سارے کھڑے ہیں، اس کو سانس نہیں آ رہا، سب کھڑے ہیں، پیسہ بڑا موجود ہے، ڈاکٹر موجود ہے، دوائیں موجود ہے، عزیز و اقارب، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے افسر۔ تو یہ سانسیں اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ دھڑکنیں ذرا سی بے ربط ہو جاتی ہیں، آدمی ہسپتال، جو دل کا دورہ پڑ گیا 2 منٹوں کے اندر ہسپتال جاتے جاتے ہی فوت ہو جاتا۔ جس کی یہ حیثیت ہو کہ اس کا جسم کا کوئی بھی پارٹس اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس کو کہاں زیب دیتا ہے کہ تکبر کرے؟ تو وہ صفت اختیار کرنی چاہیے جو اللہ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، پورا لشکر ہے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کے چلنے سے بار بار کوہان سے ٹکرا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اوپر یہ کلمات ہیں، الحمدللہ وحدہ، ساری کی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے۔ نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، یعنی میری مدد کی، اور انجز وعدہ، اپنا وعدہ جو اپنے بندے سے کیا تھا اس کو پورا کر دیا، فتح کا وعدہ کہ مکہ فتح ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اکیلے تنے تنہا سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ اب اس سارے جملے میں، کلام میں اپنا کوئی بھی تذکرہ نہیں کہ ہم نے یوں کر دیا، وہ کر دیا، یہ پلاننگ کی، لڑائی کی، کوئی ذکر نہیں ہے، سب اللہ کی طرف کی۔ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اللہ نے سب کو شکست دے دی، اللہ نے میری مدد کی ہے، اللہ ہی کا نام ہے، اپنا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام ہو جائے تو انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، احسان ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کا کام سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی پھوپھا کے اندر نہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پوری عبادت کرتے رہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا، نماز پڑھتے رہے، روتے رہے ساری رات، صبح کی اذانوں تک۔ صبح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ فرمایا اللہ اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں میرے اوپر۔ تو تواضع اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے جھگڑتا ہے تو وہ اگر اس کا بدلہ نہیں لیتا، خاموش رہتا ہے، فرشتے اس کی طرف سے جواب دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو کس نے برا بھلا کہا تو آپ خاموش رہے، سنتے رہے۔ جب اس نے بھی آگے سے جواب دینا شروع کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اٹھ کے چلے گئے۔ اس نے دوسرے وقت پہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ تشریف فرما رہے، جب میں نے کہنا شروع کیا، بدلہ لیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے۔ فرمایا کہ جب تم خاموش تھے فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، فرشتے موجود تھے، جب تم نے جواب دینا شروع کیا فرشتے چلے گئے تو میں بھی چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے اخلاق سے، بری صفات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عاجزی، انکساری، تواضع اور بندہ بن کے رہنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور اکڑ سے، تکبر سے، بڑائی سے، چودراہٹ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔